تو بھائیو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جب تک شوہر طلاق نہ دے طلاق نہیں ہوتی، زبردستی نہیں ہوتی، مار پیٹ سے نہیں ہوتی، جلتی دے تو کلاشن سے فائر کرتا ہوں نہیں ہوتی۔ اب بھائیو یہ بیچارہ مسکین رو رہا ہے، اس نے اور وکیل کیا، 50 اس نے لگایا، وہ وکیل بھی کھا گیا، عورت دنیا سے آزاد ہو گئی، نکاح کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف شادی ہو گئی، اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ تو بھائیو اللہ فرماتے ہیں یہ جو سلسلہ ہے حرام والا، ہاں اس کو کہتے ہیں ناجائز اور جائز، یہ ہزاروں کیس ہیں، لاکھوں کیس ہیں۔ ان ججوں کا کیا ہوگا، اس وکیل کا کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اور قرآن سے پوچھو، شادی شدہ حضرات، بچوں والے میرے بھائیوں، انسان غلط کرتا ہے، شادی ہے، نکاح ہے، حلال حرام ہے، حرام کی لذت کے لیے 10 منٹ اس نے یہ گناہ کیا، اگر کنوارا ہے تو اسلام کہتا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے عرش والا کہ اس کو 40 کا 80 80 جلدتاً 80 چابک لگاؤ اس کنوارے بچے کو، کنواری بچی کو کہ غلط کام کیوں کیا، گردن سے لے کر پاؤں تک ٹکٹکی میں باندھ کے پوری کمر پہ 80 چابک لگاؤ، 80 ڈنڈا جلاد لگائے گھما گھما کے، مر جائے تو گیا، بچ جائے تو اس کی مرضی، یہ اس کی سزا ہے کنوارے کی۔ اگر شادی شدہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کو قتل کرو، تلوار سے نہیں، گولی سے نہیں، اس کو زمین میں گاڑ کے جیسے قلعہ لگاتے ہیں کھڑا کر کے اس کو پتھروں سے مارو، پتھروں سے مارو، سر سے پاؤں تک مارو، آنکھ میں لگے، دماغ میں لگے، سر میں لگے، جان میں لگے، لہو لہان ہو گیا، اس کو مارو مارو جب تک وہ مر نہ جائے، اس کی سزا پوری۔ ایسا کوئی ہے؟ کیا ہوگا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں زلزلے کیوں ہیں، قحط سالی کیوں ہیں، عذاب اذیت کیوں ہیں، دنیا پریشان کیوں ہیں، نفرت کیوں ہیں، حسد کیوں ہیں، بغض کیوں ہیں، قتل کیوں ہیں، کالا کالی کیوں ہیں کہ انصاف نہیں؟ اور قیامت کے دن ان ججوں کا ہوگا کیا؟ اس کالے کوٹ والے کا ہوگا کیا کہ 50,000 لاکھ روپیہ قاتل چھوٹ گیا، مقتول رو رہا ہے، میرا بھائی بھی گیا، میرا خاندان گیا، وہ یوں کر کے جا رہا ہے، فتح ہماری ہوگی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بات سمجھ آئی؟ او میرا بندہ جو تو سعی کرے گا، اچھائی والا راستہ اختیار کرے گا، میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا، برائی والا راستہ اختیار کرے گا، برائی کا نتیجہ جوتے جہنم، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب جب بندہ مرتا ہے اس وقت پتہ چل جاتا ہے۔ پچھلے جمعے موت کا بیان تھا کہ جب بندہ مرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کس حال میں مر رہا ہو، کیا میری حالت ہے؟ اللہ ایمان کی موت دے دے، اسلام پہ، شریعت پہ، سلامتی اور امن پہ زندگی گزرے، اور مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہو اور اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اللہ فرماتے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، میرا بندہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ اپنی مرضی چلاؤ، حلال کرو، حرام کرو، جائز کرو، ناجائز، حق تلفی کرو، ڈاکے لگاؤ، قتل کرو، لوٹ کرو، کسوٹ کرو، حرام کھانے کی کتنے راہ ہیں، اور خوش ہو رہا ہے میں امیر بن رہا ہوں، پیسہ آ رہا ہے، دولت بن رہا ہوں، ایک پائی پائی کا حساب دے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وَأَنَّ سَعْيَهُ، تیری یہ کوشش جو بھی ہے، اچھائی والی برائی، نماز، صدقہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، جو بھی یہ کوشش کرے گا، سوف یرا، میرا بندہ ان قریب دیکھ لے گا، ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، ایسا نہیں ہے کرے کون بھرے کون، نہیں نہیں،
ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، میں تجھے پورا پورا بدلہ دوں گا، اچھائی کی ہے تو پورا بدلہ، برائی کی ہے تو پورا۔ کون دے گا؟ اللہ۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، یجزا بدلہ دوں گا میں تجھ کو اس کا پورا بدلہ، پورا حق دوں گا، اوفا پورا کا پورا۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، عدالت میں ترازو چل رہا ہے، اوپر جھنڈا لگا ہے پاکستان کا، عدالت عالیہ میں، اوفوا بالعہد، اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، ان العہد کان مسئولا، سیشن کورٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لا حول ولا قوة، اور یہ لکھا ہوا ہے، جج فیصلہ دے رہا ہے، غلط کو صحیح کر رہا ہے، صحیح کو غلط کر رہا ہے، دنیا رو رہی ہے، نظام بدلا ہے، اس کو پتہ نہیں میرا ہوگا کیا۔ قیامت کے دن اس عدالت کے سامنے رب اللہ خود مالک اور خالق خود فیصلہ کرے گا، اور یہ کیا حساب دے گا؟ ان العہد کان مسئولا، کہ پورا حساب سے فیصلہ کرو جو وعد کیا ہے، اللہ قیامت کے دن پوچھے۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو اچھے عمل کرے گا، جس کے عمل بھاری ہوں گے، فَهُوَ عِيشَةٍ، خوشی خوشی جنت میں جائے گا، اللہ کی رضا لے کے، اللہ بھی خوش، فرشتے بھی خوش، بندہ بھی خوش، دوست بھی خوش۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورۃ دہر میں فرمایا جس کو اس ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، ہاؤ اقرؤوا کتابیا، کوئی بندہ ان پڑھ ہو، ابھی تو موبائل فون ہے، امریکہ سے بولو ادھر نہ سنتا ہے، تصویر بھی دیکھ رہا ہے، گپے شپے بھی لگا رہا ہے۔ پہلا زمانہ جہاں لوگ خط لکھتے تھے، ان پڑھ لوگ جاتے تھے پڑھے لکھے کے پاس، یہ میرے بیٹے نے خط بھیجا، اس کو پڑھ کے تو سنا، ایسے تھا نا۔ ابھی زمانہ آ گیا سائنسی، تو میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں ہاؤ اقرؤوا کتابیا، جنتی بندہ، نیک بندہ، کوشش والا، ذکر والا، شکر والا، صبر والا، ہاؤ اقرؤوا کتابیا، آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پکا یقین تھا، میں گمان کرتا تھا، اچھے عمل کرتا تھا، مجھے یقین تھا مجھے اعمال نامہ اس ہاتھ میں، آؤ اقرؤوا کتابیا، کتاب اعمال نامہ پڑھ کے سناؤں، انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش کی زندگی میں جا، تو بھی جا، تیری بیوی نیک تھی تو اس کو بھی لے جا، سورہ یاسین میں ہے۔ میرے بھائیوں، جو بندہ کوشش کرے اس کا صلہ ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جس کو اس ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، چلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، اپنے منہ کو چھیل رہا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، منہ کا مگڑا کالا بدلا ہوا رنگ ہوگا، ہائے ہائے کے عالم میں ہوگا، دائیں بھاگے گا، بائیں یصلیٰ سعیرا، بھاگتے بھاگتے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے بندیوں، سسٹم بیان کی کہ وہ کام کر کے آؤ کہ مجھے راضی کرو، اور میں نے تمہارے باپ آدم سے کہا تھا اس شیطان سے بچنا ہے، شیطان سے، اس کی یاری سے، اس کی محفل سے، اس کی دوستی سے۔ یا ایھا الناس، آئو لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، آئو لوگو، سب عوام الناس،
مسلم غیر مسلم، مسلمان یا غیر مسلمان، یا ایھا الناس، او لوگو انسانوں، مردوں عورتوں، چھوٹے بڑے، کالے گورے، غریب و امیر، کلو کھاؤ جو کچھ دیا ہے، کھاؤ مما فی الارض، من ما حیث ما، جو کچھ میں نے زمین میں بنایا تمہارے لیے۔ کس کے لیے بنایا؟ اللہ تو کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، روتا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، اکیلا ہے، ہمارے لیے بنایا۔ کھاؤ اور شکر کرو، پہنو شکر کرو۔ دیکھو جو کچھ بھی، یا ایھا الناس، لوگو کلو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ میں نے زمین میں بنایا ہے حلال کر کے کھاؤ، پاک کر کے کھاؤ، چوری کا مال نہ کھاؤ، کسی کا توڑ کے بغیر اجازت کے نہیں کھاؤ، کسی کا لوئی نہ توڑو، کسی کا کنو نہیں توڑو، کسی کا آم بغیر اجازت کے نہیں توڑو۔ شریعت میں کتنی نظافت ہے، کتنی شریعت پاک ہے کہ ایک بندہ لیٹرین میں جا رہا ہے، دیکھا جوتا نہیں، کسی کا جوتا پڑا وہ لے کے چلا گیا، وہ بیچارہ کھڑا ہوا، میرا جوتا کون لے گیا؟ پتہ نہیں کوئی چور لے گیا۔ 2 منٹ کے بعد اندر سے بندہ نکلا، سوری۔ اللہ فرماتے اس کا بھی حق ادا، کیوں پہنا؟ بغیر اجازت کے اس کو 2 منٹ پریشان کیا، تو بھائی اس کا بھی اللہ کیا حساب ہے؟ کینو، لیمو، آم، کھجور، پتہ نہیں کیا نعمتیں ہیں دنیا میں اللہ نے، یہ کھائے جا رہا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ کلو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کر کے کھاؤ، پاک کر کے کھاؤ، پاک کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، سورۃ بقرہ ہے، سپارہ 2 ہے، سیقول لا تتبعوا خطوات الشیطان، او میرے بندے ہو شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، شیطان سے یاری نہیں لگانا، شیطان کے یاروں سے یاری نہیں لگانا، بری محفل میں نہیں جانا، شراب کی محفل، چوری کی محفل، ڈاکو کی محفل، قتل کی محفل، غلط محفل، جھوٹ والی محفل، اتار چڑھاؤ والی رنگ ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کون کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو لا تتبعوا، اس کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہارا ازلی دشمن، ابدی دشمن، تمہارے باپ کا دشمن، تمہاری ماں کا دشمن، قیامت تک تمہارا دشمن ہے۔ انہو، بے شک میں اللہ کہہ رہا ہوں، لکم، تمہارے لیے، تمہارے واسطے، آپ کے لیے کائیں، عدو مبین، کھلا دشمن ہے، ظاہر ظہور دشمن ہے۔ کہتے ہیں نماز کیا پڑھے گا، چھوڑ، یہ تو ملا کا کام ہے، روزہ کیا رکھے گا، یہ بھی مولوی کا کام ہے۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، مولوی صاحب کو کہتا ہے تو پہنچا ہے، میں امام صاحب ہے، پیر صاحب ہے، درویش، اللہ کا نیک بندہ، تیرے سے کون پوچھے گا؟ تو گناہ کر لے تو کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ تو مولوی صاحب ہے۔ اور جاہل بیچارہ، جاہل کھٹا ٹیٹ، ان پڑھ جاہل، اس کو کہتا ہے تو سر سے پاؤں تک گناہ گار ہے، تیری تو کوئی نیکی نہیں ہے، کیا کرے گا نیکی کر کے، تو ویسے ہی جہنم میں جائے گا، کار گناہ۔ اس کو اوپر چڑھاتا ہے، مولوی صاحب کو یوں گمراہ کرتا ہے، پیر فقیروں کو یوں گمراہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا، درود شریف پڑھے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں میرے بندو، اِنَّهُ لَكُمْ، یہ بدماش، یہ شریر، یہ پلید شیطان، عدو مبین، تمہاری کھلا دشمن ہے۔ اللہ یہ کیا کرتا ہے؟ قرآن سے پوچھیں، کس سے پوچھیں بھائی؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء
اللہ علیم و خبیر ہے۔ اپنے بندے کو رب کیسے سمجھا رہا ہے؟ جیسے استاد شاگرد کو نہیں سمجھاتا۔ ماں اپنے بٹے سے بھی رعایت کرتی ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، میرے بندے ہو یہ شیطان تمہیں برائی کا راستہ دکھاتا ہے، بے حیائی کا راستہ کرا، چوری والا راستہ، زنا والا راستہ، شراب والا راستہ، نشے والا راستہ، ہیروین والا، قتل والا، جھوٹ والا، یہ ملاوٹی ہے۔ انما یامرکم، یہ تمہیں حکم کرتا ہے، اندر وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں مجبور کرتا ہے، بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ان تقولوا علی اللہ، کرتے بھی نہیں اور کہتے کیا ہو گیا جی، کر لیا تو کیا ہو گیا، یوں کیا تو کیا ہو گیا، علی اللہ ما لا تعلمون، ایسے غلط باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ چل تو نماز پڑھ، میں نہیں پڑھتا، یہ میں نہیں پڑھتا، اسلام سے خارج۔ اس لیے حکم ہے جب بندہ اذان سنے، محلے میں اذان ہو جائے تو کسی بندے کو پکڑ کے نہیں کہو چلو وہ نماز پہ، اگر اتنی محبت ہے آ کے یوں بولو نماز نماز بھائی نماز، اور جب بھائی نماز الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کسی کے بال سے پکڑ کے نہیں کہو، وہ کہ تو پڑھ لے صوفی صاحب، ہم نماز نہیں پڑھتے، میں نماز نہیں پڑھتا، اسلام سے خارج ہو گیا، بنیا ہو گیا، بھیل ہو گیا، کولی ہو گیا، چمبڑ ہو گیا، یہودی ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا کہ میں نہیں پڑھتا۔ اس لیے فرمایا نماز کا اعلان ہو گیا ہے، اسپیکر میں سب نے سنا، اور بال سے پکڑنے کا نعوذ باللہ وہ بیچارہ چاہے مذاق میں بولے یا غصے میں بولے، ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کا مالک بن جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ایسے باتیں کہہ دیتا ہے جس کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، آپ کو، ہم سب کو، ججوں کو، پولیس کو، وکیل کو، شریف کو، غمیر کو، امیر کو، جاہل کو، ان پڑھے کو، انسان کو، کال سرے کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی بات، اور جب تمہیں کہا جا رہا ہے، تمہیں کہا جاتا ہے، تمہیں بتایا جاتا ہے اتبعوا، قرآن کا پیچھا کرو، کس کے پیچھے لگو؟ دنیا کی باتیں، ڈائجسٹ، کہانی، اخبار، موبائل، خبریں سب غلط ہیں، اس میں جھوٹ ہے، فراج ہے، چار آنے سچ، چار آنے جھوٹ ہے، مگر اس میں 12 آنے کا 16 آنے سچ ہے۔ جھوٹ کا تو لبادہ ہی نہیں، سوچ ہی نہیں سکتا بندہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، میرے محمد کریم ان کو بولو، جب تمہیں کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، قرآن کے پیچھے لگ جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک نہیں، دو نہیں، جو آسمان کے نیچے رہنے والے ہو، سارے کے سارے اس رسی کو تھام لو۔ جانور اگر رسی سے بندھا ہو، قلعہ مضبوط ہو تو کبھی بھاگتا، قلعہ بھی ہلکا، رسا بھی تھوڑا دے سک گیا۔ اتبعوا، پیچھا کرو، قرآن کے پیچھے چلو، آگے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، میرے نبی کے پیچھے لگ جاؤ، اللہ مل جائے گا۔ اتبعوا ما انزل اللہ، قرآن کے پیچھے لگو جو اللہ نے اتارا ہے۔ کہتے قالوا بل نتبع ما الفینا، مولوی صاحب دعوت ہے جناب کس چیز کی؟ میرے بچے کی چھٹی ہے، 6 دن ہو گئے، آج 6 دن ہے، لڈو بانٹنے ہیں، بچے کو سنت بٹھانا ہے، بچے کی میں شادی کر رہا ہوں، سنت بٹھا کے چمڑا کاٹ کے دیگیں پکانے ہیں، اداکار، گلوکار، فنکار بلائیں۔ سچا مولوی صاحب کہتے ہیں بابا معافی، معذرت، یاری الگ ہے، دوستی الگ ہے، مگر یہ شادی ہمارے لیے جائز
مونچھوں کا کٹانا، بغلوں کے بال کٹانا، زیر ناف کے بال لینا، بچے کو سنت بٹھانا، یہ برابر ہے، اس میں کوئی دیگیں ویگیں نہیں ہیں۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ نکاح ڈال کے ناچ رہا ہے، ڈھول بجا رہا ہے اور رنگ ڈال رہا ہے، کھدڑے بلا کے نچوا رہا ہے، کہتا ہے ما الفینا علیہ آباءنا، میرے ابا، میرے دادا، میرا پردادا، میرا وڈیرا، میرا خان، میرا جام، رئیس ملک، ہماری برادری ایسے کرتی ہے۔ قرآن تو سچا، محمد سچا، مگر ہم یہ کریں گے اس کو نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ دوسرا پارہ ہے، رکوع نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 39 ہے، مطالعہ کر لینا۔ کالو بل نتبعو، کیوں ایسے غلط کہہ رہا ہے؟ ڈول ڈما میں ناچنا گانا، ما الفینا علیہ آباءنا، ہم نے اپنی برادری کو پایا، میرے ابا نے ایسے کیا تھا، میرے دادے نے ایسے کیا تھا۔ مولوی صاحبہ دیکھتے دیکھتے زندگی گزر گئی، یہ تو سچا ہے، مگر ہم یہ کریں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، او میرے محمد کریم ان کو بولو، تم بھی جاہل، تمہارے بڑے بھی جاہل، ان کو علم نہیں تھا ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، رات کیا ہے، دن کیا ہے، پاک کیا ہے، پلید کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ ان کے پیچھے مت لگو، قرآن کے پیچھے لگو، محمد جوان کے پیچھے لگو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کافروں کی مثال ہے، کافر کا معنی منکر، بے نماز، بالکل بے نماز بھی کافر، کافر کا معنی انکار کرنا، کلمے کا انکار، قرآن کا انکار، حج کا انکار، زکوٰۃ کا انکار، صحابہ کا انکار، جنت کا انکار، قرآن کا انکار، یہ کون ہے؟ اسلام سکھا رہے لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی، میرا پیغمبر کانوں سے بہرے، آنکھوں سے اندھے، زبان سے گونگے ہیں، سنتے تو ضرور ہیں مگر اندر نہیں جاتا۔ صم بکم عمی فہم لا یاکلون، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ، او میرا بندہ، میرا بندہ غافل نہ ہو، غفلت میں نہ جا، شیطان کے پیچھے نہ لگ، میں وہ اللہ ہوں، میں تجھے اٹھاؤں گا، حشر میں تجھے لے آؤں گا، دربار میری ہوگی، کرسی میری ہوگی، ٹیبل میری ہوگی، فیصلہ میں اللہ کروں گا۔ کیوں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، جتنا بھاگے، جتنا بھاگے، جتنا بھاگے، میرے سے نہیں بھاگ سکتا، آخر ایک دن تو نے میرے ہاں آنا ہے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، منتہا جانتے ہو؟ انتہا ہو گئی، سمجھا سمجھا کے انتہا ہو گئی، پائی نہ پلے ہار گنا کے چھلے، اس کو سمجھ نہیں آئے۔ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، میرے سے نہیں بھاگ سکتا، تیرا نشان بھی نہیں تھا، میں نے تجھے رحم میں پالا، میں نے تجھے بنایا، میں بہر لے آیا، جوانی میں نے دی، بڑھاپا میں نے دیا، دنیا سے لے کے قبر میں ڈال دیا، قبر سے اٹھا کر حشر آئے گا، پھر نشر آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، میرے بندے، رلاتا بھی میں ہوں، ہنساتا بھی،
ہسپتال میں جاؤ کو ہنستے ہوئے آ رہے ہیں مریض ٹھیک ہو گیا، گلدستے گلوں کے ہار اس کے گھر دعا کرو ابا ٹھیک ہو گیا، سردار صاحب ٹھیک ہو گئے، بیٹا میرا ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اضحک وابتا، کوئی ہنستے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی روتے ہوئے آ رہے ہیں، کوئی روتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی ہنستے ہوئے آ رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، خوشیاں بانٹی، لڈو بانٹے، 15 دن کے بعد بچہ مر گیا، رو رہا کیوں جی؟ سب کچھ کیا، بچہ اللہ نے لے لیا۔ انہو ہوا اضحک وابکا، او لوگوں ہنساتا بھی میں ہوں، رلاتا بھی، رلاتا میں رونا کیوں رو رہا ہے؟ روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، بیوی لڑتی ہے، بچے مارتے ہیں، پریشان ہو، تنگ ہو، تو نے میری یاری چھوڑ دی، تو نے میری یاد چھوڑ دی، ہم نے تیری یاد چھوڑ دی، آج بھی چھوڑ دیا تو قیامت کے دن بھی اللہ کہیں گے قیل الیوم ننساکم، تو نے دنیا میں ہمیں بھلایا میرا بندہ، آج میں نے تجھے بھلا دیا، جا جہنم میں۔ اضحک وابکا، ہنساتا بھی ہوں میں، رلاتا بھی ہوں، وَأَنَّهُ بے شک میں اللہ، ہوا امات وحیا، مارتا بھی میں ہوں، زندہ بھی میں۔ بات سمجھ آ رہی بھائی نہیں آ رہی؟ انہو ہوا ماتا، مارنے والی صفت میرے پاس، زندگی دینے والی صفت میرے پاس۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، جوڑے میں بناتا ہوں، کبوتروں کے جوڑے بنائے، گگی کے جوڑے بنائے، مرغے مرغی کا جوڑا بنایا، بیل دانت گاؤں کا میں نے بنایا، اور بچے اور بھینس کا میں نے بنایا، بکری بکرے کا بنایا، ابا اماں کا جوڑا، انسانوں میں، حیوانوں میں، درندوں میں، پرندوں میں، مچھلوں میں، حشرات الارض میں۔ اللہ خلق الزوجین الذکر والانثی، جوڑے بھی بناتا ہوں، نر مادہ بھی بناتا ہوں۔ اللہ کس چیز سے بناتا ہے؟ سونے سے نہیں، چاندی سے نہیں، ہیرے سے نہیں، من نطفۃ اذا تمنی، تو جب صحبت کرتا ہے، اللہ نے رعایت نہیں کی قرآن میں، ماں کے پیٹ میں، بیوی کے پیٹ میں پانی پھینکتا ہے، تمنا ان علیہ النشأۃ الاخری، یہ بھی بناتا ہوں، قیامت کے دن قبر پھاڑ کر تجھے زندہ اٹھا کے حاضر کروں گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ أَغْنَى وَأَقْنَىٰ، جناب غریب تھا، محنت کی، بنگلے بن گئے، لینج کروزر آ گئی، جہازوں میں اڑ رہا ہے، فرمایا کس کے شان ہے؟ اغنا، دولت مند بناؤں، واقنا، ہیرے دے دوں، سونا دے دوں، چاندی دے دوں، زیور دے دوں، امیر بناؤں میری مرضی، فرعون بناؤں میری مرضی، قارون بناؤں میری مرضی، بلال بناؤں میری مرضی، سلیمان علیہ السلام بناؤں میری مرضی، محمد کریم بناؤں جس کے چولہے میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی، میری مرضی۔ اغنا واقنا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شیرا ستارے کا نام ہے، مکے والی عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہ مانا، عاد علیہ السلام، سمود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قومیں، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے بندے اللہ نے بنائے۔ عماد، عاد کی قوم، زنجیروں کو ہاتھ سے توڑنا، پتھروں کے اندر پہاڑوں میں غاریں بنانا، ہاتھ سے تراش کے۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں ایسی قومیں بنائیں، ایسے انسان طاقتور بنائے جو دنیا میں نہ رہے۔ آئی اللہ کا عذاب، نبی کی نہ مانی، ہوا چلائی، ہوا کے تھپڑوں سے اٹھے لگے، ہوا کا تھپڑ دے لیجیے، ہواؤں میں اڑ کے مر گئے۔
صالح علیہ السلام کی امت نے کہا اونٹنی چاہیے، اونٹنی بنا دے، پہاڑوں میں اونٹنی، تجھے نبی مانے گی۔ اللہ میاں اونٹنی مانگتے ڈاچی، اللہ نے فرمایا اونٹنی آ جائے گی، یہ مانیں گے نہیں، یہ نہیں مانیں گے، یہ سرکشی کریں گے، بے فرمانی کریں گے، میں دیر نہیں کروں گا۔ اللہ میاں مہربانی کر، اللہ نے فرمایا جا اشارہ کر، بستتن فی العلم والجسم، حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، دو پہاڑوں کے درمیان سے زندہ اٹھنے آئی، بڑی اٹھنی۔ جب نشانی آ گئی، قرآن معجزہ ہے سچا، وہ اونٹنی بھی سچی، اوپر سے اعلان آیا یہ سرکاری ہے، یہ کیا ہے؟ جس کا گھاس کھائے، جس کا پانی پیے، جس کے کھیت میں جائے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اگر اس کو کچھ کہا نا تو تمہاری خیر۔ آخر بے فرمان ہوئے، اونٹنی ٹانگیں کاٹیں، اوپر بادل آیا، سارے بھاگے، بھاگو بھاگو بھاگو، بارش ہوگی، کیا پتا تھا یہ بادل نہیں ہے، آگ ہے۔ آئے اللہ نے ان کو راکھ کر دی۔ لوط علیہ السلام کی قوم، بل پیش کرو جناب، کھدڑا کھدڑے سے شادی کرے، مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، میری مرضی میرا جسم۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، لوط علیہ السلام نے سمجھایا، قوم نہ سمجھی، اللہ نے فرمایا جبرائیل جا۔ 5 فرشتے آئے، لوط علیہ السلام کیا پہنچے، حضرت نے بٹھایا، رونے لگے، کاش یہ نیک بچے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا فرشتے ہیں، ٹائم اوپر ہو رہا ہے، وعدہ کیا تھا 2:15 بجے ختم کریں گے۔ تو بھائیوں اب دیکھو رب کے شان ہے، باپ کافر ہے، ابراہیم نبی ہے، بیٹا نبی ہے، بیوی کافر ہے، باپ نبی ہے، گھر والا لوط نبی ہے، اور بیوی بے فرمان ہے۔ کس چیز میں؟ عقیدے کے لحاظ سے، کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، سب کچھ۔ اس نے جا کے کہا تمہارے مطلب کے لڑکے آئے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت، بہرحال لمبا واقعہ ہے، سن چکے ہو، بھاگے۔ لوط علیہ السلام نے منت سماجت کی، مہمان ہیں۔ اب لوط کو بھی پتہ نہیں یہ بندے نہیں، یہ کون ہیں؟ فرشتے۔ مہربانی کرو، بے شرموں مہربانی کرو، اگر تمہیں شادی کی ضرورت ہے تو امت میں کتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں، پسند تم کرو، نکاح میں لوط ڈالوں گا، نہیں نہیں، اولو قوتن اولو باسن شدید، جانتا نہیں ہے صوفی صاحب بڑے طاقت والے، تو ایک کیا کرے گا؟ دیواریں پھلانگی، دروازہ توڑا، اندر آ گئے۔ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہیں، فرشتے چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہے ہیں۔ اور جب قریب آئے، جبریل علیہ السلام نے شکل بنائی، مارا پر، آنکھوں سے سارے اندھے ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا حضرت لوط گھبرائے نہیں، ہم بندے نہیں ہیں، آج آخری مارکہ ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس بستی کو غرق کرنا ہے۔ حد سے بڑھ گئے، لڑکا لڑکے سے شادی کرے، کھدڑا کھدڑے سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، جرمن، فرانس، امریکہ، روس، اسرائیل، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو ہے سچا مگر پرانا ہے، ہمیں نیا ڈیزائن چاہیے۔ فلما جعلنا علیہا والمؤتفقۃ ماء والمؤتفقۃ اہوا فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربک تتمارا۔ اس کی اگلی آیتوں میں ہے، نجم میں اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا جبرائیل میرے نبی کو بول، بستر بوری آپ لے جاؤ، اپنوں کو بھی لے جا، ماننے والوں کی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ لوط علیہ السلام چلے گئے، 80 کے قریب بندے لے کے۔ جب 4 کا ٹائم ہوا، اللہ نے فرمایا جبریل یہ چھوٹی انگل ہے تیرے پاس، جی قدرت کی بنا لے، کو تو نور والا ہے، کھاتا نہیں ہے، نیچے سے لگا چکیلی، یہ جو بستی ہے، گاؤں ہے، ان کو نیچے سے اکھیڑ، رات کا ٹائم ہے، سو رہے ہیں، گدھا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، غریب ہے، امیر ہے، چور ہے، ڈاکو، شرابی، نمازی، ساروں کو اوپر لے جا زمین۔ فلما جعلنا عالیہا
साफिलहा, नीचे का हिस्सा ऊपर कर दे, ऊपर वाला नीचे कर दे, आसमान के करीब लेकर ऊपर से छोड़ दे। वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील, फरिश्तों छोड़ना नहीं है इनको, पत्थर ले लो समंदर के किनारे से नोकदार, जो पिस्टल की गोली तरह लिखे, मंजूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, मैं करीब हूँ, मैं दूर नहीं है। शराबिया, ओ चोरा, ज़ानिया, डाकू, बदमाश, लुच्चा, मैं तेरे करीब हूँ, अंधेरों में गुनाह करता है मैं देखता हूँ। मेरा पैगंबर इनको बोल, मेरा मोहम्मद इनको बोल, वही अल्लाह है। ओ मक्के वाले हो, मदीने वाले हो, कुर्ब वाले हो, दुनिया वालों, वही अल्लाह है। जिब्रील ऊपर ले गया, फेंक दिया, फिर अल्लाह ने क्या चलाया, सबा लयालिया समान, 7 दिन 8 रातें हवा चलवाई, हवाओं में इनका खून पानी एक किया, चुन चुन के पत्थर मरवाए। वल मुतफ़िक़ात अहवा फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिका ततमारा, हाज़ा नज़ीरुम मिनन नुज़ुरिल ऊला आज़िफ़तुल आज़िफ़ा, क़यामत आएगी, कब्र में जाना है, दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगंबरी। जवानों, ओ भाइयों, इस दाढ़ी का ख्याल करो, मोहम्मद की सुन्नत का एहतराम करो, नबी की सुन्नत का एहतराम करो। सिख की दाढ़ी है, तेरी दाढ़ी नहीं। अबू जहल की दाढ़ी, तो कलमे वाला दाढ़ी नहीं। फिरौन की दाढ़ी, तेरी दाढ़ी नहीं। ओ नई साहिबा बोल, मैं दाढ़ी नहीं काटूंगा, शेव नहीं करूंगा, इसलिए मैं इसको कैसे काटूं। क़यामत के दिन रब पूछ ले, मेरी मोहम्मद को काटा कैसे, मेरी नबी की सुन्नत को मुर्दा कैसे बनाया। दर जवानी तौबा कर दर शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शबद परहेज, जवानी का एक सजदा, बुढ़ापे का 1000 सजदा। क्या हो गया, कमर टेढ़ी है, सजदा नहीं कर सकता। मौल साहब कुर्सी रख, कुर्सी भी यूं नहीं हो सकता। तो जवानी की नमाज, जवानी का पहनना, जवानी की शादी, जवानी का खाना। तो शायर ने कहा, दर जवानी तौबा कर दन, रहना है जाना है, वो बोलो तो उसे ख़त्म करें, नहीं रहना है। आने का पता है, जाने का पता, शादी होगी, अब्बा अम्मा, फिर अब बच्चे पैदा होंगे, कोई मरेगा कोई जिएगा, मगर जाने का टाइम नहीं बताया। आने का सिलसिला बताया कि 2 बनेंगे, जोड़ा मिलेगा, औलाद होगी। जाने का टाइम नहीं है, तो बूढ़ा तो वैसे ख़त्म है हमारे जैसा। दर जवानी तौबा कर दन, तौबा कर दन, तौबा कर दन शेवाए पैगंबरी, जवानी में तौबा कर ले, नबियों वाला शान मिलेगा, वो तौबा कर ले। नौजवान बहन, नौजवान बच्चा, दर जवानी तौबा कर दन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालिम में शबद। ओ भेड़िया, गुर्ग फारसी का लफ्ज़ है, इसका माना भेड़िया, नहर, भेड़िया हो गया। फिर भी जरा आंखें मिलाता है, कहता है चस्के लेते हैं, क्या दिल तो जिंदा है मौलवी साहब। सड़क पे बैठ के दीदार बाजी, अल्लाह राजी, हाथ लाती दे खल्ला बाजी। ऐसे काम न कर, अपने रब को हाजिर समझ, रब तेरे करीब है, देखने वाला है। जज फैसला नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट वाला, सेशन कोर्ट वाला, कौन करेगा? अल्लाह ही करेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रा, मच्छर के पर का 100वां हिस्सा भी अल्लाह फरमाते हैं, हिसाब लेके छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, ऐसा हिसाब देना है हमने। लिहाजा भाइयों, क्या कहा था वलीद बिन मुगीरा को, पैसे भी दे दे और तहरीर भी लिखवा ले, ये जो आयतें पढ़ी हैं मैं लिख के देता हूँ, कोई जन्नत कोई जहन्नम नहीं। रब ने कुरान भेज दिया कि करे कौन भरे कौन। मौल साहब को भूख लगे, बेटा रोटी तू खा ले, मेरा पेट भर जाएगा। मेरा पेट अपने खाने से होगा, मैं अपनी नमाज पढ़ूँ, मैं अपना रोज़ा रखूँ, मैं अपने अच्छे काम करूँ। न पीर छुड़वाएगा, न मौलवी छुड़वाएगा, न हजानी छुड़वाएगी, न पीर से छुड़वाएगा, कोई नहीं छुड़वाएगा।
اپنا عمل چھڑوائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق دے، اللہ اپنی پہچان نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں محمد کریم کا نوکر بنائے، نبی کا غلام بنا دے۔ ایک ہے فصلی بٹیرا، فصلی غلام، شب رات آئی جاگا، 10 محرم آئی جاگا، ربیع الاول آئی جاگا، عید والی رات آئی جاگا، باقی 12 مہینے ایسا وغیرہ وغیرہ لتھو خیرہ، 12 مہینے ہر لمحہ ہر دن اس سے ڈر کی زندگی گزار، رب کا ہو جا۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرا میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے جہنم میں بھیجوں، میں تو خوش ہوں گا۔ شیطان بول، تو نے کہا تھا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے گمراہ کروں گا، دیکھ میرا بندہ میری مان کے بل دیکھے وہ خبیثہ پلیتا جنت میں جا رہا ہے۔ تو بھائی تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ اذان ملے نماز پڑھو، پھر کاروبار میں جاؤ، دیکھو کیسے برکت ہوتی ہے۔ نماز ہی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، حج زکات نہ دے، صدقہ خیرات نہ دے، بڑی پریشانی ہے۔ اولاد بے فرمانی ہے، گھر میں پریشان ہے، روٹی ٹکر نہیں ہے، بیوی اپنا مارتی ہے، بچے اپنے مارتے ہیں، مول صاحبہ تنگ۔ بھائیو اس کا کام ہم کریں۔ اللہ فرماتے ہیں صبح اٹھے گا تیرے تکیے کے نیچے تیری روزی کا انتظام کر کے۔ یاری لگتی ہے؟ بولو نوجوانوں، ہیں بوڑھا تو پہنچ گیا تو بوڑھوں کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی اللہ ہدایت دے، آپ کو بھی اللہ ہدایت دے۔ کوئی کسی کا یار نہیں ہے، وزارت والے لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں وزیر بن جاؤں، وہ کہتا ہے میں وزیر بن جاؤں، یہ سارے مر جائیں، میری پیری میں زور رہنے دو، سارے عالم کو رہنے دو۔ ادا صحیح کا فیصلہ 2 بجے ہو گئے، 2 ادا صحیح کا ریاست مدینہ، عمران خان مد ذلہ، جناب میں نے ریاست مدینہ چلانا ہے۔ تو بھائی ریاست مدینہ میں تو یوں ہیں، کسی کی بیٹی بہن آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آنکھیں نیچے کر لے تاکہ تیرا اچانک بھی تیری آنکھ کسی کو نہ دیکھے۔ تو خوبصورت بہنیں، مائیں، عورتیں جھنڈے بنوا کے جشن ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کا قانون چل رہا ہے، جائز ہے؟ سیاست سے الگ۔ یہ کہتا ہے عمر فاروق کے زمانہ میں ایران جھگڑا لگا، صحابہ گئے جہاد کے لیے، جہاد اکبر، کافر سے جھگڑا، تو کور کمانڈر نے خط لکھا عمر فاروق کو، جناب ایرانیوں نے شہنشاہ ایران اس دور کا 1400 سال پہلے سڑکوں پہ بوتیک والے کپڑے پہنا کر، زیور پہنا کر، گھنگرو پہنا کر، عورتوں کو سرخی بارڈر لگوا کے کل ایران کے اداکاریں روڈوں پہ کھڑا کرنی ہے کہ یہاں سے نیک لوگ گزریں گے، صوفی گزریں گے، مجاہد گزریں گے، تو ناچنا۔ ان کی جب نظر پڑے گی تو یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عمر فاروق کے پاس یہ رکا لکھا، میں تو پریشان ہوں، اپنی فوج کو کیسے کہوں قربان جاؤں عمر تیری فراست پہ، عمر تیری عدالت پہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ لیا، اس میں یہ لکھا کل المومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آگے ہے کل المومنات یغضضن، یہ پرچی پہ لکھا، فرمایا کور کمانڈر بیرل بجا، اسمبلی لگے گی کہ جتنے صوفی صاحب ہیں مجاہدین محمد کے غلام، ان کو قرآن کے آیت سنا دیں، ان کو بولو نکلو۔ صبح اسمبلی لگی، کور کمانڈر نے، سپاہ سالار نے آیت پڑھ کے سنائی، صحابہ کو بولا جاؤ، سارے اٹھایا بسترا تبلیغوں کی طرح، عورتوں نے آگے ناچنا شروع کیا، سیٹیں بجانا شروع کی، اپنا ننگ دکھایا جیسے ہماری شادیوں میں اداکارہ ناچتی ہیں گھنگرو باندھ کے، بڑوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم بھی ناچنے شروع ہو جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی تو کیوں نہ چکن کے پاس، مجھے بھی عشق لگ گیا تو میں نے کہا میں بھی ناچ لوں، لا حول ولا قوت۔ سارے جب گئے کسی نے اوپر نہ دیکھا تو پچھلا جو تھا، جو سب سے پیچھے چلتا ہے، اس کو روکا، اس کے کور کمانڈر نے، صوفی صاحب یہ سارے اندھے تھے، یہ اندھوں کی فوج ہے،
ہم ناچتے رہے، ہم گانا گاتے رہے، ہم نے وہ کرتب دکھائے، ایک بندے نے بھی اوپر نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اندھے نہیں تھے، ان کو قرآن نے اندھا کیا ہے۔ کل المومنین یغضوا من ابصارہم۔ علی جی یا رسول اللہ، تیرے سامنے عورت آ جائے، اچانک تیری نظر پڑ گئی تو آنکھ نیچے کر لینا، اللہ نیکی لکھے گا۔ تیری ماں، میری بیٹی، میری بہن، اے دنیا کی عورت ہیرے سے بھی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو نچوا کے بھی کہے ریاست مدینہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ نوجوانوں آپ کو ہدایت دے، سب سے اتفاق کرو، علماء کا قدر کرو۔ اگر مولوی صاحب کو گالو دو گے تو اللہ فرماتے من عادی لی ولی، میں اللہ جنگ کروں گا۔ مولوی صاحب کیسا بھی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، لہابی ہے، جو بھی ہے عالم ہے، اس کے بارے میں غلط سوچو گے، اللہ فرماتے ہیں میں محمد من عادی لی ولی، جو میرے ولی سے، میرے یار سے دشمنی کرے گا، فقد آذنتہ للحرب، میں خود جنگ کروں گا۔ اللہ جنگ کرے گا۔ سیاست الگ ہے، کرسی الگ ہے، کس نے ہمیں شہباز شریف نے روٹی نہیں کھلانی، ہمیں زرداری صاحب نے نہیں دینی، وہ بناؤ یہ کرو، ہم سے ووٹ لیے ہم ویسے بیٹھے ہیں، نہ سڑک بنتی ہے، نہ دولا ملتا ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ روٹی نہ آٹا۔ روٹی آٹا اللہ دے گا، مگر ایک نظام ہے، اس کو چنو جو بالکل سر سے پاؤں تک۔ جج کو بولو دعا قنوت تو سنا، جج کو کوئی بولے جج صاحب سپریم کورٹ والے دعا قنوت تو سنا، نماز والی 6 کلمے تو سنا۔ وہ وضو کے سنتے کتنے ہیں، وضو کے فرض مجال ہے تو جج صاحب کو ہے، یہ تو کام مولوی کا تھا، یہ تو عدالت مولوی کی تھی، انصاف والی۔ مینگل صاحب جیسا، مفتی تقی صاحب جیسا، سکندر جیسا، علماء جیسا، جو اس کو سینے میں ڈال کے اول سے آخر تک مفتی، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، جس نے یہ کام کرنے تھے، ABCD سیکھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جیسے روح ویسے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا قبول فرمائے۔ آگے سردی ہے، آپ بھی سوچتے ہیں، ہم بھی چوستے ہیں، جلدی آؤ، کوئی آپ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن آپ کے دلوں میں پڑ جائے، تاکہ قیامت کے دن تمہارا بھی ہمارا گزارا ہو کر سیدھا ہم جنت میں جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔